السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں اصغر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایجوکیشن لائف۔ آج ہم سجدہ تلاوت کے متعلق ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے، تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا بیان ہے۔ سب سے پہلے احادیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے بربادی میری۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر آپ کو مل جائے گی، تو وہاں سے آپ اس حدیث کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کس پر واجب ہے؟ آیت سجدہ پڑھنے والے پر اس وقت سجدہ واجب ہوتا ہے کہ وہ وجوب نماز کا اہل ہو، یعنی ادا یا قضا کا اسے حکم ہو۔ لہذا اگر کافر یا مجنون یا نابالغ یا حیض و نفاس والی عورت نے آیت پڑھی تو ان پر سجدہ واجب نہیں، اور مسلمان عاقل بالغ اہل نماز نے ان سے سنی تو اس پر واجب ہو گیا، اور جنون اگر ایک دن رات سے زیادہ نہ ہو تو مجنون پر پڑھنے یا سننے سے واجب ہے۔ بے وضو یا جنبی نے آیت پڑھی یا سنی تو سجدہ واجب ہے۔ نشے والے نے آیت پڑھی یا سنی تو سجدہ واجب ہے۔ یوں ہی سوتے میں آیت پڑھی، بعد بیداری اسے کسی نے خبر دی تو سجدہ کرے۔ نشے والے یا سونے والے نے آیت پڑھی تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ یہ مسئلہ عالمگیری اور در مختار میں موجود ہے۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اور کم سے کم 3 بار 3 ٹائم سبحان ربی الاعلی پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پیچھے دونوں بار جو اللہ اکبر کہا یہ کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑے ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ یہ مسئلہ عالمگیری اور در مختار وغیرہ میں موجود ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانے ہیں، اور نہ اس میں تشہد ہے، نہ ہی سلام ہے۔ یہ مسئلہ تنویر الابصار کے اندر موجود ہے۔ ایک مجلس میں سجدے کی ایک آیت کو بار بار پڑھا یا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اگرچہ چند شخصوں سے سنا ہو۔ یوں ہی اگر آیت پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے سنی، جب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ پڑھنے والے نے کئی مجلسوں میں ایک آیت بار بار پڑھی اور سننے والے کی مجلس نہ بدلی تو پڑھنے والا جتنی مجلسوں میں پڑھے گا اس پر اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے، اور سننے والے پر ایک۔ اور اگر اس کا عکس ہے، یعنی پڑھنے والا ایک مجلس میں بار بار پڑھتا رہتا ہے اور سننے والے کی مجلس بدلتی رہی تو پڑھنے والے پر ایک سجدہ واجب ہوگا، اور سننے والے پر اتنے جتنے مجلسوں میں سنا۔ یہ مسئلہ عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ مجلس میں آیت پڑھی یا سنی اور سجدہ کر لیا، پھر اسی مجلس میں وہی آیت پڑھی یا سنی تو وہی پہلا سجدہ کافی ہے۔ در مختار کے اندر یہ موجود ہے۔ ایک مجلس میں چند بار آیت پڑھی یا سنی اور آخر میں اتنی ہی بار سجدہ کرنا چاہیے تو یہ بھی خلاف مستحب ہے، بلکہ ایک ہی بار کریں، بخلاف درود شریف کے کہ نام اقدس لیا یا سنا تو ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے اور ہر بار مستحب۔ رد المختار۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجلس سے کیا مراد ہے؟ ایک مجلس سے کیا مراد ہے؟ تو
دو ایک لقمہ کھانے، دو ایک گھونٹ پینے، کھڑے ہو جانے، دو ایک قدم چلنے، سلام کا جواب دینے، دو ایک بات کرنے، مکان کے ایک گوشے سے دوسرے کی طرف چلے جانے سے مجلس نہ بدلے گی۔ ہاں اگر مکان بڑا ہے جیسے شاہی محل تو ایسے مکان میں ایک گوشے سے دوسرے میں جانے سے مجلس بدل جائے گی۔ کشتی میں ہے اور کشتی چل رہی ہے، مجلس نہ بدلے گی۔ ریل کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے۔ جانور پر سوار ہے اور وہ چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے۔ ہاں اگر سواری پر نماز پڑھ رہا ہے تو نہ بدلے گی۔ 3 لقمے کھانے، 3 گھونٹ پینے، 3 کلمے بولنے، 3 قدم میدان میں چلنے، نکاح یا خرید و فروخت کرنے، لیٹ کر سو جانے سے مجلس بدل جائے گی۔ یہ مسئلہ عالمگیری کے اندر موجود ہے، در مختار کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر ٹوٹل 14 سجدے ہیں، 14 آیات ہیں سجدے کی۔ کہاں کہاں پر سجدہ ہے وہاں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا سجدہ سورہ اعراف، دوسرا سورہ رعد، تیسرا سورہ نحل، چوتھا سورہ بنی اسرائیل، پانچواں سورہ مریم، چھٹا سورہ حج میں پہلی جگہ جہاں سجدے کا ذکر ہے، ساتواں سورہ فرقان، آٹھواں سورہ نمل، نوواں سورہ سجدہ، 10واں سورہ صاد، 11واں سجدہ سورہ حامیم السجدہ، 12واں سجدہ سورۃ النجم کے اندر ہے، 13واں سجدہ سورہ انشقاق میں ہے، اور 14واں سجدہ سورہ اقرا کے اندر موجود ہے۔ سورہ اقرا کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی سورہ علق کے اندر سجدہ موجود ہے۔ یہ تھے ٹوٹل 14 سجدے پورے قرآن پاک میں، جہاں جہاں پر تھے وہ آپ کو بتائے ہیں۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالقصد سنی ہو، بلا قصد سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہدایہ، در مختار وغیرہ میں موجود ہے۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ یہ مسئلہ رد المختار کے اندر موجود ہے۔ اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ یہ مسئلہ عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ قاری نے آیت پڑھی مگر دوسرے نے نہ سنی تو اگرچہ اسی مجلس میں ہو اس پر سجدہ واجب نہ ہوا، البتہ نماز میں امام نے آیت پڑھی تو مقتدیوں پر واجب ہو گیا اگرچہ نہ سنی ہو، بلکہ اگرچہ آیت پڑھتے وقت وہ موجود بھی نہ تھا، بعد پڑھنے کے سجدے سے پیشتر شامل ہوا، اور اگر امام سے آیت سنی مگر امام کے سجدے کرنے کے بعد اسی رکعت میں شامل ہوا تو امام کا سجدہ اس کے لیے بھی ہے، امام کا سجدہ اس کے لیے بھی ہے، اور دوسری رکعت میں شامل ہوا تو نماز کے بعد سجدہ کرے، یوں ہی اگر شامل ہی نہ ہوا جب بھی سجدہ کرے۔ یہ مسئلہ عالمگیری میں ہے، در مختار میں بھی ہے، اور رد المختار کے اندر بھی موجود ہے۔ سورہ حج کی آخری آیت جس میں سجدے کا ذکر ہے، اس کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب نہیں کہ اس میں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے، البتہ اگر شافعی المذہب امام کی اقتداء کی اور اس نے اس موقع پر سجدہ کیا تو اس کی مطابعت میں مقتدی پر بھی واجب ہے۔ یہ مسئلہ رد المختار کے اندر موجود ہے۔ امام نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا تو مقتدی بھی اس کی مطابعت میں سجدہ نہ کرے اگرچہ آیت سنی ہو۔ یہ غنیہ کے اندر موجود ہے مسئلہ۔
مقتدی نے آیت سجدہ پڑھی تو نہ خود اس پر سجدہ واجب ہے، نہ امام پر، نہ اور مقتدیوں پر، نہ نماز میں نہ بعد میں۔ البتہ اگر دوسرے نمازی نے کہ اس کے ساتھ نماز میں شریک نہ تھا آیت سنی، خواہ وہ منفرد ہو یا دوسرے امام کا مقتدی یا دوسرا امام، ان پر بعد نماز سجدہ واجب ہے، یوں ہی اس پر واجب ہے جو نماز میں نہ ہو۔ عالمگیری کے اندر موجود ہے یہ مسئلہ، در مختار میں بھی ہے اور رد المختار میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ جو شخص نماز میں نہیں اور آیت سجدہ پڑھی اور نمازی نے سنی تو بعد نماز سجدہ کرے، نماز میں نہ کرے اور نماز ہی میں کر لیا تو کافی نہ ہوگا، بعد نماز پھر کرنا ہوگا، مگر نماز فاسد نہ ہوگی۔ ہاں اگر تلاوت کرنے والے کے ساتھ سجدہ کیا اور اتباع کا قصد بھی کیا تو نماز جاتی رہی۔ یہ مسئلہ عالمگیری میں ہے، غنیہ میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ جو شخص نماز میں نہ تھا آیت سجدہ پڑھ کر نماز میں شامل ہو گیا تو سجدہ ساقط ہو گیا۔ یہ مسئلہ در مختار کے اندر موجود ہے۔ رکوع یا سجود میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ واجب ہو گیا اور اسی رکوع یا سجود سے ادا بھی ہو گیا، اور تشہد میں پڑھی تو سجدہ واجب ہو گیا، لہذا سجدہ کریں۔ یہ تھی آیت سجدہ کے بارے میں انفارمیشن۔ اگر سجدے تلاوت کے متعلق کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔